السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو قادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس تھا، اس پہ جناب وزارت قانون اور انصاف نے جیل ٹرائل سے متعلق ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سماعت کرے گی۔ اس سے ایک ہی دن پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں، یعنی جو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی، تو اس کی بنیاد پہ سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بنیادی طور پہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جو رپورٹ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ٹرائل بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ اب ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہماری سیکیورٹی اتنی زبردست ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن نواز شریف کو مری سے لا کر بحفاظت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، مری واپس پہنچایا جا سکتا ہے، اور ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، تو عمران خان کو پنڈی سے اسلام آباد کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس کی میرا خیال ہے اب تو یہ روز روشن کی طرح بات آیا ہے کہ جیل سے نکلنے نہیں دینا، یعنی ہاتھ پاؤں ادھر ہی باندھے رکھنا ہے، بالکل بے وسیلہ بے بس کرنے کا ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر مسلسل عمل درآمد جاری ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ ہے کہ اس ملک میں جو سٹیٹس کو، یعنی اس نظام کے جو شراکت دار ہیں، اس میں سول ملٹری بیوروکریسی ہے، اس میں سیاستدان ہیں، ہمارے روایتی سیاستدان، اور اس کے ساتھ روایتی تاجر جو کہ ان کے سہارے ہیں، ان کے اے ٹی ایم ہیں، ان کو عطیات دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تمام گینگ اپ ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک اکٹھ کر لیا ہے عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے کا۔ اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے، جو سٹیٹس کو کا گٹھ جوڑ ہے، اسی حوالے سے عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائزر نے حال ہی میں ایک بیان یہ دیا کہ کرپشن، جاگیرداروں اور صنعت کاروں پر کی صورت میں یہ جو لوگ پاکستان پہ سوار ہیں، مسلط ہیں، وہ اصلاحات کی سخت مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ معاشی بحرانوں میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے بہتر مستقبل کی خاطر آپ اصلاحات کریں۔ بڑی ایک سخت تقریر تھی مارٹن رائزر کی، اور اس کو آپ غیر سفارتی تقریر بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لگی لپٹی بغیر ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تک آپ نے اس ملک سے جتنا کھایا، بنیادی طور پہ ان کا پیغام یہ تھا کہ آپ نے جتنا ملک کا، جس انداز سے یہ ملک آپ نے چلایا ہے، یہ اب اس طرح نہیں چل سکے گا۔ ایک ایسا ملک جس میں 40% سے زیادہ آبادی وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ 40% ایسے لوگ ہیں جن کی روزانہ کی آمدنی $100 یا $1 اور $2 کے درمیان ہے، $1 اور $2 کے درمیان روزانہ کی آمدنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خط غربت سے نیچے بسنے پہ مجبور لوگ۔ اب ساتھ میں یہ مشورہ بھی ملا کہ آپ تعلیم میں اور صحت میں ضرور انویسٹمنٹ کریں، اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا۔ اب جس بیماری کا ذکر مارٹن ریزر نے کیا، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس ملک میں چونکہ ہماری سول ملٹری بیوروکریسی نے اب تک اصل اصلاحات سے انکار کیا ہے، لہٰذا ایک اعداد و شمار آپ کو یہ بتائیں کہ 2018 اور 21 کے 3 سالوں میں جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، جس کو اسٹیٹ انٹرپرائز کہتے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، ان کو فعال رکھنے کے لیے سبسڈیز، گرانٹس اور قرضوں کی مد میں 2500 ارب روپے خرچ کیے حکومت نے۔ ہر سال تقریباً اتنے ہی 2500 2000 3000 ارب کے قریب یہ پیسے ہیں
جو خرچ ہوتے ہیں صرف ان اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے، اس میں چاہے پی آئی اے ہے، چاہے پاکستان ریلوے ہے، چاہے پاکستان اسٹیل مل ہے جو کہ 2015 سے بند پڑی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا ماہانہ کا جو خرچہ ہے وہ کئی ارب نہیں تو کروڑوں میں ضرور ہے۔ اب اسی طرح یہ وہ ملک ہے جس میں اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو سرمایہ نجکاری کے وزیر فواد حسن فواد کا تازہ ترین بیان یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی آمدنی کا 93% جو حکومت کی آمدنی ہے 93% رضاکارانہ طور پر یا پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، باقی 7% وصول کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کوئی 21,000 افراد کی فوج رکھی ہوئی ہے، اور وہ 21,000 افراد کی فوج وہ ہے جو باقی جو 93% لوگ جو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں یا ٹیکس دینے کے مجاز ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ ٹیکس آپ کم سے کم کیسے دیں، کیسے ٹیکس چھپائیں۔ کافی سارے ان کے لوگ ٹیکس کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ابھی تک اصلاحات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ وہ نوٹسز پہ نوٹسز جاری کرتا ہے، لوگوں کے پہلے بینک اکاؤنٹ میں بھی فریز ہو جاتے تھے۔ مثلاً فواد حسن فواد نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ایف بی آر نے 600 ارب روپے کی ریکوری کے لیے نوٹسز بھیجے، لیکن 2013 سے 2016 تک اصل ریکوری محض 4 ارب روپے سے بھی کم تھی۔ یعنی اندازہ لگائی کہ کاغذوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، وزیروں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ بتا دیتے کہ ہم نے 600 ارب 700 ارب کے نوٹسز بھیج دیے ہیں لوگوں کو، لیکن وصول اس میں سے اس کا 1% بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائی کہ کتنا یہ گمراہ کرتے ہیں حکومت کو، وزیروں کو اور عوام کو۔ تو یہ وہ سٹیٹس کو ہے جس کی شکایت ورلڈ بینک نے کی ہے، اور اصل میں وہ ایک تنبیہ کی ہے کہ آپ جب تک اگر آپ نے اس کا اصلاحات نہ کی تو یہ ملک کا خدا نخواستہ اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے سٹیٹس کو، یعنی چاہے وہ اس کو زرداری، آصف زرداری کہہ لیں، بھٹوز کہہ لیں، نواز شریف، شہباز شریف کہہ لیں، گیلانیز، جمالیز، ہمارے سول اور ملٹری افسر شاہی، یہ وہ سٹیٹس کو ہے جس نے اب تک کا جو ماڈل اختیار کیا پاکستان میں گورننس کا، ہر 2-3 سال کے بعد جس طرح حکومت بدل جاتی ہے اور ہر 2 سال بعد 3 سال کے بعد ووٹوں کا تناسب کسی ایک پارٹی کا بڑھتا ہے لیکن سیٹیں ان کی کم ہو جاتی ہیں، کہ یہ ماڈل اب ناکام ہو چکا ہے۔ اور چونکہ یہ کافی سارا جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی یہ ماڈل ہے، اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے اس شرط پہ پاکستان کو $1 ارب کی قسط دی تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری دے دیں۔ یعنی وہ ایسی خود مختاری ہے، اور بڑی خوفناک خبر اس حوالے سے شہباز رانا ہمارے جوان ساتھی ہیں، رپورٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ، ان کی سٹوری میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک میں اپنی رسائی چاہتا تھا اعداد و شمار تک، اصل اعداد و شمار کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال، مالیاتی صورتحال اصل ہے کیا، اس حوالے سے چونکہ ہمارے تمام حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، ہمارے وزیر جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کن اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اعتماد پاکستان کا اٹھ چکا ہے، پاکستان کے اداروں کا جو کریڈیبلٹی جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا آئی ایم ایف نے اسی میں اپنی ایک ریلیف تلاش کی کہ کیوں نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل طور پہ خود مختاری کی کوشش کی جائے۔ پچھلی حکومت میں وہ خود مختاری اس کو حاصل بھی ہو گئی، اور توقع سے یہ ہے کہ اس کے ذریعے جھوٹ ہماری مسلسل حکومتیں، ہمارے بیوروکریٹس بولتے رہتے ہیں محض وزیروں کو، وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے، اس طرح کے جھوٹ مزید نہیں بھولے جائیں گے۔ تو یہ وہ سٹیٹس کو کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ جس میں فیاض الحسن چوہان ہے، راجہ ریاض ہے، فردوس عاشق اعوان ہے، کچھ نام میں نے پہلے بھی لے لیے، اب میڈیا بھی اس سٹیٹس کو کا حصہ بن چکا ہے کہ تمام لوگ مل کے گدھوں کی طرح ایک نظام سے چپکے ہوئے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اور
اصلاح کی طرف آمادہ نہیں، کیونکہ جب اصلاح ہوگی تو ظاہر ہے ان کی جو لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ ہے اس طرح مزید جاری نہیں رہ سکے گا۔ تو اب اللہ کرے کہ اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک نے جو تنبیہ دی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی اس سول ملٹری بیوروکریسی اور ہمارے تمام بڑے سیاستدان جنہوں نے اب تک جس انداز میں ملک کو چلایا، آپ کو معلوم ہے غریب آدمی کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، کہ یہ لوگ شاید کچھ سبق سیکھ لیں، شاید جو مطالبہ کیا تھا بلاول زرداری نے کہ جو 70 سال کے بڑے بابے ہیں ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، مدرسوں میں مسجدوں میں بیٹھ جائیں، آپ ہمیں سیاست کرنے دیں، شاید یہ بڑے بابے وہ بلاول کی بات سن کے بیک سیٹ لے لیں اور ان کو کم از کم ان کی نئی نسل کو آزما لیں لوگ کہ شاید یہ کوئی بہتر آئیڈیا لے کے آ جائیں۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسی ذہنیت ہے جس سے پاکستان کو جب تک نجات نہیں ملے گی اس وقت تک پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔